اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل ہمارے آج 15ویں پارے میں دو سورہ ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 70 تک انشاءاللہ۔ مکی سورہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور اسراء کا مطلب رات کا سفر ہے جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے اور پھر لوٹنے پر مشتمل تھا، اور یہ سورت معراج کے موقع پر غالباً 12 نبوی میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینام علی فراشہ حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیے بغیر اپنے بستر پر نہیں سوتے تھے۔ سنن ترمذی میں سے روایت کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کے بھی اس پارہ میں 9 رکوع شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک طویل سلسلہ کلام آپ کو ملے گا سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اور سورہ کہف کے حوالے سے بھی۔ اور اگر سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی چونکہ اس کا دوسرا نام ہے، اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا سمو دیا گیا ہے، تو حکمت دین کا خزانہ جو ہے وہ اس کے اندر پورا کا پورا سمو دیا گیا ہے۔ آیات دیکھیے اس کی رکوع نمبر 1 کی 1 سے لے کر 10 تک۔ عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اسے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی تاریخ بتا کر انہیں اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اسراء کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات سے نوازا گیا۔ قریشی قیادت کو سمجھایا گیا کہ انہیں بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے اور اللہ ہی کو وکیل بنانے کی اس میں ہدایات ملتی ہیں، لیکن وہ ناشکرے تھے، انہوں نے 2 بار فساد برپا کیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں عروج حاصل تھا، پھر ان میں شرک آ گیا، قبائلی عصبیت آ گئی، اور بھی بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی گئیں۔ تو ان کی بدعمالیوں کے سبب پھر 721 قبل مسیح میں دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزاروں اسرائیلی قتل کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے مال و اولاد میں اضافہ کیا اور ایک مشروط پیشکش کی کہ سدھر جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور دیگر کئی برائیوں میں گرفتار ہو گئے، جس کی پاداش میں رومی سلطنت کے فرما روا جو ٹائٹس تھا، اس نے 70ویں عیسوی میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے بعد انہیں وارننگ دی گئی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر اب بھی تم فساد برپا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد داخل ہو کر جہنم میں رہو گے۔ یہ آپ کو سارا اسلوب یہاں پہ واضح ہوتا ہے ملتا ہے۔ بیسیکلی جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کے زمینی حصے کا سفر، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ پھر مزید تفصیل اس کی آتی ہے سورۃ النجم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ 7 آسمان اور اس سے آگے بھی رب کائنات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا، یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ عطا کیا گیا، اور اس بہت ہی خوبصورت اسلوب کے ساتھ بیان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ محض جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ جسم اور روح تمام اعتبارات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا تھا، اور پھر بتایا گیا اس سفر سے کہ یہ بھی واضح کر دیا گیا، اس سفر کا یا اس واقعے کا مقصد بھی تھا جو وہ واضح کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مسجد اقصیٰ کی جو تولیتی نظام ہے یا انتظام ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے کہ اب مسجد اقصیٰ بھی اہل ایمان مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ آخری امت بنا دی گئی ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا پھر تذکرہ آپ کے سامنے ہے، ان کے عروج و زوال کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ اسی وجہ سے جو ان کے اسلوب تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اسی وجہ سے ان پر عذاب جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ اب جو لوگ موجود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کو کیا بتا دیا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اگر اب تم لوگ عروج چاہتے ہو، برسوں کی تمہاری پٹائیاں جو ہوتی رہیں، اس وقت کے یہود کو کہا گیا اگر تم عروج چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو، تب ہی عروج ملے گا۔ یہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہ آج جان لینا چاہیے کہ اگر آج ہم مغلوبیت کا شکار ہیں دنیا میں، تو ہمیں عروج اسی قرآن نے عطا کرنا ہے۔ جیسے کہ احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہیں وہ 11 سے لے کر 22 تک ہیں، اور اس میں دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بھی یہاں بیان کر دیے گئے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان کرتے ہوئے کیا پرنسپل بتائے گئے کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر لٹک رہی ہے، اسے خیر و شر کی آزادی حاصل ہے۔ ہدایت قبول کر لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، گمراہ ہونے پر نقصان اس کا اپنا ہے۔ تو قوموں کی ہلاکت کے دو اصول، بیسیکلی دو پرنسپلز بتائے گئے کہ پہلا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ جب سے ہم مطالعہ کرتے آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حجت تمام کی ہے، ہر چیز کی اویئرنس دی ہے۔ جب وہ قوم نہیں مانی ہے تب وہ عذاب میں پھر مبتلا ہوئی ہے۔ جب وہ قوم مانی نہیں اور معجزے انہوں نے مانگے، اللہ تعالیٰ نے دے دیے، پھر بھی ایمان نہیں لا کر دیا انہوں نے، تو پھر وہ اب کس چیز کے ساتھ تباہ کیے گئے، کیسے عملیہ مٹ کیے گئے، کیسے نیست و نابود کیے گئے، ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسرا یہ اسلوب ہے کہ ہلاکت سے پہلے قوم کے مترفین یعنی خوشحال قیادت کو نیکی کے احکام دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے۔ مادہ پرست لوگوں کے لیے دوزخ ہے، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور آخرت کی زندگی درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت رکھنے والی ہے۔ لہذا انسان کو عقیدہ توحید قبول کر کے آخرت پر ایمان لانا چاہیے، اور ہمیشہ نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اس رکوع میں کہ دنیا کے جو طلبگار ہیں، دنیا کے طلبگاروں کو جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہے۔ اور جو آخرت کے طلبگار ہیں اور اخلاص کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ کی ہاں یہاں پہ بھی قبولیت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں بھی ان کو بہترین درجات عطا کرے گا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ہمارے پاس 23 سے لے کر 29 تک جو آیات کا سلسلہ جاتا ہے، اس کے اندر اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا پورشن اس کا ہمارے سامنے 23 سے لے کر 30 ہے، اور پھر آگے 31 سے 39 تک جائے گا۔ اس حصے میں تورات کے احکام عشرہ کی بھی طرح جو ہے دین کی بنیادی جو بیسکس ٹیچنگز ہیں وہ واضح کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد بیسکلی ہے عقیدہ توحید پر ہی۔ اس پیراگراف کا آغاز جو ہوتا ہے، اس رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے اور یا اختتام جو بھی ہوتا ہے، وہ توحید کی دعوت پر ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے، اللہ کے بعد والدین کے حقوق ہیں جن سے حسن سلوک لازم کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں معاشرتی زندگی سے ریلیٹڈ جو ہیں قوانین یا اصول یا ضابطے بتائے گئے ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ پہلی بات تو مین فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جیسے خوبصورت الفاظ یہاں پہ عطا کیے گئے، خاص طور پر جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک، تو کسی کو بھی اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا مت، اور نرمی سے بات کرنا اور دعا کرنا ان کے لیے، اور دعا بھی بتا دی گئی۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ویسا ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ادب کے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہم کر تو نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیرنٹس ہمیں دیا بچپن میں، انہوں نے جس شفقت کے ساتھ ہمیں پالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں توفیق دے جس کے بھی پیرنٹس حیات ہیں کہ انہیں بہترین طریقے سے ان کی خدمت کر سکیں جیسی بھی ممکن ہے، اور نہیں سمجھ آتی تو اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی بہترین طریقے سے خدمت کیسے کر سکتے ہیں، نہ صرف وہ ہم سے راضی ہو جائیں، رب بھی راضی ہو جائے، اور دنیا میں رہتے رہتے ہم جنت کما لیں۔ پیرنٹس کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں، حقوق بہت سخت ہے ان کا معاملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے واضح کر دیا، اف تک نہ کہنا۔ باقی باتیں تو بہت ساری بات میں آتی ہیں، یہ جو ہم اپنے دیتے ہیں نا گیسچرز، ماتھے پہ بل ڈال کے ہماری آواز لاؤڈ ہو جاتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سو اینڈ سو آن، اتنے سارے مسائل ہیں ان چیزوں کو لے کے۔ آج کل کے بچے جب میں دیکھتی ہوں، یا میں اپنے آپ کو ہم اینالائز کر لیں، کیا ہمارے پیرنٹس ہمارے جو ہیں اپنے والدین کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اپنے کندھے جھکا نہیں لیتے تھے عاجزی کے ساتھ؟ اگر ہم میں یہ عاجزی نہیں ہے تو ہمیں یہ مانگنی چاہیے، رب تعالیٰ کی ذات کو ہم سے مطلوب اگر ہے کوئی چیز تو وہ ہے عاجزی۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اندر جہاں والدین کے حقوق اور حسن سلوک مینڈیٹری، کمپلسری اور لازم قرار دے دیا گیا، والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ پھر مزید فضول خرچی سے بچنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا، ورنہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ قتل اولاد کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کو بھی۔ تو اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ قتل نفس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، مظلوم مقتول کے ورثہ کی سرپرستی اور یتیموں کے مال کی حفاظت کو اخلاقی اور قانونی طور پر فرض قرار دیا گیا ہے، عہد کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، روز قیامت کان، آنکھ اور دل دماغ سے باز پرس ہوگی، ناپ تول میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے لگنے سے کیا ہوتا ہے، شبہات، قیاس، گمان اور بے بنیاد چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو کیا کرو، راسخ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور جب یقین ہو جائے، علم یقینی آ جائے تو پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرو۔ زمین پر اس کے ساتھ ساتھ ہی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اقتدار کے نشے میں گرفتار ہونے سے روکا گیا ہے، اور پھر آخر میں مزید توحید کے مضمون کو ہی ریپیٹ کیا گیا ہے، شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی سزا بھی جہنم ساتھ میں بتا دی گئی ہے۔ تو یہ جو بھی ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے کوئی قتل کرتا ہے تو نہ کرے، کیونکہ تمہارا بھی جو رب ہے وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، تو وہ ان کا رازق بھی تو ہے نا۔ ایسے کام نہ کرو جو زنا کی طرف لے کے جانے والے ہوں، کیپ اے سیف ڈسٹینس، مطلب میں اس کا نچوڑ اس رکوع کا بتا رہی ہوں، اور ساتھ ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدے پورے کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ایسی بات قبول نہ کرو، اور ایسا تذکرہ نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیں، ڈاؤٹس میں جاؤ۔ تو کیا کرو، سوچ ہو، فکر ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، اس کے لیے بھی علمی دلیل ہونی چاہیے۔ تکبر مت کرو، پھر ڈونٹ بی ایروگینٹ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیا سزا بتا دی گئی کہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پریشیس احکامات ہیں جن کا خلاصہ میں نے یہاں پہ آپ کے آگے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں 40 سے لے کر 60 تک جاتی ہیں، اور اس میں مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید اور ان کے اعتراضات کا جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پورشن اگر دیکھیں 41 سے لے کر 52 تک، تو کیا بتایا گیا ہے رکوع نمبر 5 میں، کہ ہر شے جو کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اپنی زبان سے، اپنے حال سے بھی، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ انسان کو دوبارہ زندگی کیسے دی جائے گی؟ فرمایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر بھی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر ان آیات میں عقیدہ شرک کی
تردید بھی کی گئی، ساتھ میں اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا تجویز کر دیتے ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں معاذ اللہ، تو قرآن کی دعوت توحید کو سن کر ان کی نفرت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کی من چاہی باتیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی نا۔ تو توحید کی عقلی دلائل بیسڈ آن وزڈم یہاں پر دیے گئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے تو وہ عرش والے پر کیا تسلط کی کوشش کرتے، تو اللہ بے عیب ذات ہے، ان الزامات سے پاک ہے جو تم نے کبھی بیٹا بنانے کی شرط لگا رکھی ہے، کبھی بیٹیاں بناتے ہو، کبھی فرشتوں کے ساتھ سو اینڈ سو آن، جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بے عیب ذات ہے، ان تمام الزامات سے بری ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی بے عیبی اور سبحانیت کا اعتراف کر رہی ہے، لیکن آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مشرکین مکہ کے لیے توحید کی یہ دعوت حجاب بن گئی ہے، الٹا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سحر زدہ مسحور آدمی کہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ امکان آخرت پر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کس طرح زندہ کی جا سکتی ہیں۔ انہیں آیا نمبر 49 میں یہ عقلی جواب دیا گیا ہے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز، راکھ، مٹی، دھواں یا کوئی بھی ایلیمنٹ، وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کب؟ بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی کر سکتا ہے اور ان پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، کیونکہ وکیل ذات اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر وکیل نہیں بنایا گیا۔ تو تاریخ سے سبق لینے اور ہلاک شدہ جو اقوام ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کا یہ مقام ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی یہاں واضح کر دیا گیا کہ فرشتوں کے بارے میں جو واضح کہ وہ کسی آفت کو نہیں ٹال سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے وسیلے تقرب اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ پھر سفر جو اسرا ہے اس کے اوپر بھی مزید روشنی ڈالی گئی۔ تو دعوت دین کے بارے میں یہاں پر اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ عمدہ رویہ اختیار کرو، بی ہمبل، بی سافٹ، اور ہمیشہ کیا کرو؟ اچھی بات کہی جائے۔ بد کلامی کا رویہ اختیار کرنے سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، اور شیطان چاہتا کیا ہے کہ اکساہٹ پیدا کر کے کسی کو طیش میں لا کر دعوت دین کے کام سے روک دے۔ تو بتایا کیا گیا یہاں پر بار بار اس سورہ میں جو تکرار ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تو پکارا جاتا ہے وہ سب جھوٹے معبود ہیں، بے بس ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ اگین اینڈ اگین لیسن آف توحید۔ تو انسانوں کی کسی طور پر مدد کرنے کے قادر نہیں ہیں، نہ ہی کسی آفت کو روک سکتی ہیں، کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ سارا اختیار آفت کو روک دینا، تکلیف کو دور کر دینا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ قوم سمود کو بھی اونٹنے کا معجزہ دیا گیا تھا، وہ نہیں مانے تھے۔ اب جو مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر کچھ دے دیا جائے تو یہ ان کے لیے بڑا حساس ہوگا، اگر کفر پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر پھر آ کر رہے گا۔ پھر ہمارے پاس اگلی آیات ہے 61 سے لے کر 70 تک۔ اس میں ابلیس کے وار بتائے گئے ہیں، بنی آدم کی تکریم اور تفضیل بھی یہاں پہ ملے گی آپ کو، اور ساتھ ساتھ ابلیس کے وار بھی۔ ابلیس نے غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، رکو نمبر ہمارے پاس 7 ہے، آیات 61 سے 70 ہیں۔ ابلیس نے غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تکریم اور فضیلت پر حسد تھا اس کو، اور حسد کرتے ہوئے اس نے عہد کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو چھوڑے گا نہیں۔ اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تیرے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا کہ تو اپنے یہ جو شور و غل ہے نا، استفزاز، یعنی تو اس سے انہیں بے دخل کرنے کی کر لے کوشش، اپنی جتنی بھی فوج سوار کر کے لے کے آنی ہے لے آ، اپنی ان کی مال اور اولاد میں بن جا ان کا ساتھی، اور انہیں آرزوئیں کے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کر لے، لیکن یہ جان لے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ بہت ہی پاورفل یہ جو ہے نا آیت کا پورشن ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے۔
تو وکیل یعنی کارساز اور بااختیار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کافی ہے۔ پھر مزید انسان کی ناشکری کا ذکر اس میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اسے با اختیار اور وکیل نہیں جو سمجھتا نا، تو پھر وہ گھاٹے کا سودا کر رہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں انسان کو دنسا بھی سکتا ہے، طوفانی جو ہوائیں ہیں ان سے ہلاک بھی کر سکتا ہے، غرق بھی کر سکتا ہے، تو کیا ابھی بھی پلٹ آؤ؟ بنی آدم علیہ السلام کی تکریم اور فضیلت بھی اس میں ملتی ہے کہ بنی نوع انسان کی فضیلت اور تکریم کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور پانی میں سواریاں عطا کی، پاکیزہ ہمیں رزق دیا، اور اپنی بہت سی دیگر مخلوقات پر نمایاں فضیلت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ابلیس کے جو وار ہیں ان کا بھی تذکرہ اس رکوع میں شامل ہے۔ ابلیس کے حملوں کا، اس کے اٹیکس کا بیان ہے کہ وہ اپنی آوازوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے کرے گا وہ یہ کوشش؟ موسیقی کے ذریعے، گانے کے ذریعے، باجے کے ذریعے۔ اسی طرح فرقہ واریت بھی اسی کا حملہ ہے، لڑائی لڑواتا ہے اعمال کے نتیجے میں، یا لڑائی ایسی جو کہ باتیں آپس میں بھڑکتی ہیں پھر لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ جو آج کل سب کچھ چل رہا ہے آپ کے سامنے، یہ ساری آوازیں ہماری اپنی نہیں ہیں۔ شیطان ہم سے یہ آوازیں نکلوا رہا ہوتا ہے، ہمارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگیں گے، مال حرام طریقے سے کمائیں گے، کیا ہے ناجائز امور پر خرچ کریں گے، ایسے معاملات جو کہ ناجائز ہیں ان پر خرچ کریں گے، تو اولاد اور مال میں ابلیس کا حصہ تو اپنے آپ شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ حرام کمائی، مال کا بے جا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا دراصل ابلیس کو مال اور اولاد میں شریک کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے ہمارے لیے کہ اکثر لوگ ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، دے فالو ہم۔ حالانکہ ان لوگوں کا، بندوں کا سب سے بڑا محسن اور اصل محسن تو اللہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے۔ جب سمندر میں کشتیاں بمر میں پھنس جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو بچاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے تو پھر ناشکری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا بتایا گیا؟ دوبارہ اللہ ان کو سمندر میں لے جا کر ہلاک نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو خشکی پر بھی ہلاک کر دیں، مگر یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ابلیس کی پیروی کر کے انسان اپنے شرف کو مٹا کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن سے بچائے۔ پھر ہمارے پاس اگلی جو آیات ہیں 71 سے لے کر 77 تک ہیں، یہ ہمارے پاس رکوع نمبر 8 ہے، اور اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو منصوبے ہیں ان کی ناکامی اور بشارت کا تذکرہ آپ کو ملے گا، استفزاز فی الارض کا۔ اس حصے میں جو ہے قریشی قیادت کی چال بازیوں کا ذکر ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت قیادت مطلب لیڈرشپ کا احتساب ہوگا، ہر قوم کو اس کے امام یعنی لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، نامہ اعمال پڑھائے جائیں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر بھی کسی قسم کا ظلم اس دن نہیں ہوگا۔ تو وہاں ان کے قریش کے جو لیڈرز ہیں ان کے منصوبوں کو یہاں بے نقاب کیا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی وحی سے ہٹا کر اپنا پکا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر اللہ نے ثابت قدمی عطا نہ کی ہوتی تو آپ مشرکین کی طرف جھک جاتے اور دگنے عذاب کے مستحق ہو جاتے۔ تو اللہ کی سنت بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ جو قوم اپنے رسول کو بے دخل کرتی ہے وہ خود بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ تو مشرکین کا ایکچولی اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اس قرآن کو بدل دیں، کچھ اپنے پاس سے آپ پیش کر دیں، کچھ ترمیم کا معاملہ کر لیں، کچھ ہمارے خواہش کے مطابق اس میں چینجز کر دیں۔ یہاں پہ یہ ڈکلیئر کیا گیا قطعاً ایسا ممکن نہیں، اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم بھی رہے،
मुशरिकीन जितनी भी कोशिशें करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर कर दें, मक्का से जला वतन कर दें, तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर इन्होंने ऐसा किया तो भी ज्यादा अरसा ये बाकी नहीं रह सकेंगे। और आपके इल्म में है कि हिजरत मदीना के बाद गजवा बदर का जो मामला हुआ तो 70 मुशरिक कत्ल भी हुए। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जो कौम अपने रसूल को बेदखल करती है वो खुद भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। फिर आगे हमारे पास आयात हैं 78 से लेकर 84 तक। रुकू नंबर 9, मक्का से हिजरत फतह मक्का की तमहीद बन गई। मक्का से हिजरत फतह मक्का की तमहीद बन गई। इस हिस्से में सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी एहतमाम की हदायत दी गई है। फजर की मशहूर नमाज की खास ताकीद की गई है और इसकी तरह से नमाज तहज्जुद के हवाले से भी। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की दुआ भी सिखाई गई और मदीना मुनव्वरा में एक सौलेह इस्लामी मुआशरे के क्याम के लिए अल्लाह की खास मदद पर मुश्तमिल हमायत और कुव्वत अदा किए जाने की दुआ भी सिखाई गई है कि अब बातिल मिटने वाला है और हक दुनिया में फैलने वाला है। यहाँ मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत के क़याम और फतह मक्का और सारी दुनिया में इस्लाम के फैलने की बशारत यहाँ मौजूद है। ये सारी कामयाबियां नमाज, कुरान और ताल्लुक बिल्लाह के नतीजे में ही हासिल हो सकती हैं। सारी कामयाबियां जो भी हमें चाहिए, हमारा नमाज से ताल्लुक मजबूत हो कुरान के साथ और ताल्लुक बिल्लाह अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो। और जहां तक बात है ये दो दारी कुरान अहले ईमान के लिए ना सिर्फ शिफा बल्कि रहमत है, जबकि ये जालिमों के नुकसान में इजाफा ही करता है, जबकि ईमान वालों को शिफा याब करता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस मुकाम पर अहले ईमान को 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया है। मेराज के वाकया के का भी इब्तिदा में जिक्र आया। मेराज की शब तवज्जो दिलाई गई कि फजर का कुरान, फजर की नमाज, क्यों? वो फरिश्तों के मिलाप का वक्त होता है। रात वाले फरिश्ते जो हैं वो उस वक्त जा रहे होते हैं, दिन वाले फरिश्ते उस वक्त आ रहे होते हैं। बहुत ही मकबूल वक्त होता है। तो नमाज फजर खास तौर पर फजर के कुरान और इसकी तिलावत की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। क्या बताया गया है कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है। मुशरिकीन मक्का लाख कोशिश करें, अल्लाह ताला ने बता दिया हिजरत जो है वो हिजरत मदीना जो है वो फतह मक्का की तमहीद है। वकुल जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। यहाँ पे ये फरमा दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल ही मिटने के लिए है। तो गोया हिजरत मदीना जो है फतह मक्का के गलबे की तमहीद बन जाएगी और फतह मक्का की तमहीद बन जाएगी, दीन के गलबे की तमहीद बन जाएगी। तो कुरान करीम सच्चे अहले ईमान के हक में शिफा है और रहमत है, ये इसी रुकू में वाज़िया किया गया। और जो नाकदरी करेंगे, जिनका बातिन इस खुबस और गंदगी होगी, वो खसारे में ही अपने आप को रख सकेंगे। उनके ईमान में ना, वो ईमान वाले हैं ही नहीं तो इजाफा कैसे होगा, उनकी गंदगी में ही इजाफा होगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ईमान वालों को क्या खुशखबरी दे रहा है कि उनका ईमान बढ़ जाता है कुरान की आयात से, और जहां जहां कहीं बशारतें दी गई हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। तो अल्लाह कुरान हकीम को हम सब के लिए रहमत बनाए, शिफा का बायस बनाए और इससे ताल्लुक की मजीद मजबूती अता फरमाए। फिर उसके बाद हमारे पास अगली आयात हैं जो 85 से लेकर 93 तक हैं। इसमें बता दिया गया कि तमाम इंसानों जिन्नात मिलकर भी कुरान जैसा कलाम पेश नहीं कर सकते। मुशरिकीन इस चैलेंज का जवाब देने की बजाय कि चलो तुम उस शक में, मतलब कि तुम उसमें शक करते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो तुम फिर बनाकर पेश कर दो। मुशरिकीन बार बार चैलेंज करते थे कुरान के बारे में। तो अगर वो शक में है तो वो क्या करें? वो बनाकर पेश कर दें। क्यों? अरबी तुम्हें आती है, तुम्हें अपनी फसाहत और बलागत पर बहुत ज्यादा नाज भी है। तो मगर ये जवाब देने की बजाय, जाहिरी बात है जवाब तो दे नहीं सकते थे, चैलेंज तो कबूल नहीं कर सकते थे, फरमाइशी मोजे वन आफ्टर द अदर जो है ये दिखाने की डिमांड करते रहते थे कि अगर आप सच्चे हैं तो पानी का चश्मा जारी कर दें, मक्का की पथरीली जमीन में अंगूर खजूरों का ऐसा बाग उगा दें जिसके दरमियान से नहरें जारी हों, या हमारे ऊपर आसमान के टुकड़े को गिरा कर दिखा दें, माअज़ अल्लाह। या फिर अल्लाह और फरिश्ते हमारे बिल्कुल सामने आ जाएं,
یا اپنے لیے ہی آپ سونے کا محل تعمیر کر لیں اور ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتر کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں کہ میں تمہیں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں، اور بتا دیا گیا کہ اصل معجزہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن مانو گے تو ہدایت ملے گی اور تمہیں کامیابی ملے گی، اور بتا دیا گیا کہ تم اس قرآن کے چیلنج کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، نہ تمہارے بس میں ہے کہ تم ایسا قرآن جیسا کہ قرآن ہے ایسا کوئی بھی کلام بنا کر پیش کر سکو۔ تو اس میں ان کی نفسیات انسان کی بیسیکلی جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے ان آیات کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے جو ڈیلنگ کرتا ہے، کہ ایک تو جب وہ نعمتیں اس کو ملتی ہیں وہ پھول جاتا ہے، آزمائشوں میں مایوس ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ بہت بڑی رحمت اور اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، یہ جتنا بھی ہم ان کو چیلنج کر لیں، انسان اور انسان جتنے بھی لوگ مل جائیں یہ کچھ بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے پوری قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ، چاہے ان کی ساری باتوں کے باوجود ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہلاک نہیں کر رہا۔ پھر اسی وجہ سے اسی جو رکوع نمبر 11 میں آگے جو بات کنٹینیو ہو رہی ہے، آیات اس میں 94 سے لے کر 100 تک ہے، انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے اور رسول اسی لیے بھیجے گئے، تو انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ اس میں مزید یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا، دیکھو یہاں زمین میں اگر فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، زمین پر انسان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول کو چنا تاکہ وہ ان کے درمیان موجود رہے، ان سے کلام کرے، ان کی زبان میں گفتگو کرے اور ان کے سامنے نمونہ بن کر پیش ہو جائے، اتمام میں حجت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا ہے، پھر بتا دیا گیا کہ یہ لوگ پھر بھی یہ لوگ بد نصیب ہیں، حق کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور بالکل اندھے بہرے اور گونگے ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی میں پھر آگے جو ہے ہمارے پاس رکوع نمبر 12 ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ آخری رکوع ہے، آیات اس کی 101 سے لے کر 111 تک ہیں۔ عظیم اسرائیل یہود کا قبرستان بن جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہمیں اشارہ دیا گیا ہے جس کے تحت یہ عنوان کا جو ہے وضع کیا گیا؟ یہاں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وہ عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ تو معروف ہے، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آل فرعون پر مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ 9 نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل زمین میں تم لوگ پھیل جاؤ گے، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو 1948 میں قائم ہوا، ساری دنیا کا یہودی جو ہے اکٹھا وہیں پر ہو رہا، اور بالآخر کیا ہوگا؟ یہ سارے ایک جگہ اکٹھے بھی ہوں گے اور پھر ہلاکت کا معاملہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت سے پہلے، جو ان کے آخری رسول تھے، اور ان کی سزا موقوف رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چنانچہ جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہ یہود بھی ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ واضح یہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ یہ خبر اس قرآن کی جو حق لے کر آیا ہے، دنیا کے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ باطل کے خاتمے کے لیے آیا۔
قرآن کے ماننے والوں کو بھی باطل کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، سٹرگل کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے۔ آخر میں ذکر ہے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت ہی جامع بیان ہے کہ اس کی حمد بیان کرو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمی سے پاک ہے، اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو، اس کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد ہمارا فرض ہے۔ یہیں پر الحمدللہ جو ہے ہمارا اس جو ہے سورہ کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ سورۃ الکہف ہے، مکی صورت ہے، اس کی آیات 110 ہیں۔ اس صورت کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث مروی ہیں۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، صحیح مسلم۔ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری روایت میں کیا ملتا ہے؟ من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسے ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، ابو داؤد میں منشن ہے، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے۔ غالباً دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ ایک شخص نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ، یہ سکینت اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ اور مزید یہ اس کو منشن صحیح مسلم میں کیا گیا ہے، سنن البیہقی میں منشن کیا گیا ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورۃ الکہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس میں مزید جو ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دنیا کی محبت وہ دجل اور دجالی فتنہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے احکامات سے غافل کر دیتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کئی اسالیب سے دنیا پرستی، مادہ پرستی اور ظاہر پرستی کی نفی کی گئی ہے، نگیٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ صورت جو ہے 2 جمعہ کے درمیان نور کا سورس بنتی ہے۔ It will be a light on a Muslim on the day of the judgment as well۔ اس سورہ کا جو پڑھنا، اس کے اوپر فہم اور تدبر کرنا انسان کو دنیا داری اور مادہ پرستی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو ہم ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اتنی پیاری اتنی خوبصورت سورہ جو ہے اس میں احکامات کیا دیے ہیں، انسان کو مادہ پرستی سے، دنیا پرستی سے، ظاہر پرستی سے، ہر قسم کی مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں جب یہ سورہ دے دی، جب ہم اس پہ فہم بھی ہوگا، اس کا تدبر ہم کر چکے ہوں گے، چلے اس کا لٹرل میننگ ہی پتہ چل چکا ہوگا، تو اس کو پڑھنا ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ دنیا دار نہیں بنا دے گا، ہم دین کے ساتھ اور آخرت کو سنبھالنے کے لیے جڑے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح سے ہم مادہ پرستی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ قرآن کی عظمت اور اس کا پیغام اس کی آیات میں ملتا ہے 1 سے لے کر 3 تک۔ یہ آیات قرآن مجید کی عظمت کے بیان اور اس کے پیغام کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید در حقیقت
रियलिटी में अल्लाह का बेश बहा इनाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। इसकी तालीमात हर टेढ़ से पाक है, कोई कजी कोई टेढ़पन इसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल सीधी और वाजे हैं, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये दुनियादारों को अल्लाह की शदीद पकड़ से खबरदार करती हैं। ठीक है, जो दुनियादार हैं उनको बताती हैं कि अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए आ जाओ, रब की तरफ आ जाओ, दीन पे जो है फोकस करने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए। तो बाअमल मोमिनों को हमेशा हमेशा के उम्दा अजर की बशारत भी ये साथ ही साथ देती हैं। फिर अगर आया 4 से लेकर 6 तक आप देखें तो यहाँ पर ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का जो अकीदा है उसको कंप्लीटली बहुत एम्फसिस और ताकीद के साथ जो है ना निगेट किया गया, उसकी नफी की गई है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। ये अकीदा एक ऐसी गुस्ताखी है जो अल्लाह की जात से इंतहाई सिर्फली कमजोरियां वाबस्ता कर देता है कि खुदा न खास्ता रब को जरूरत है बेटे की या बाप होने की, किसी लिहाज से भी माअज़ल्लाह। तो इस अकीदा की जो नामाकूल होने के हवाले से ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को, नसारा को झंझोड़ने के लिए, सोचने समझने वाले लोगों को मजहब से बेदार करने के लिए बताया गया है कि क्या है, उन्होंने क्या कर दिया है, वो दुनियादारी और मादा परस्ती की आखिरी हद तक पहुंच गए हैं, लिमिट्स क्रॉस कर दिए उन्होंने, लास्ट वाली लिमिट्स पे पहुंच गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अकीदा के हवाले से नहायत गमगीन थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि इस अकीदा के इंतहाई गुमराह कुन असरात जो है ना वो दुनिया पर जाहिर होकर रहेंगे। फिर अगर आप आगे बढ़े आया 7 से लेकर 8 तक, तो इसमें जिंदगी की हकीकत को वादिया किया गया है कि अल्लाह ने इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत जो है पेवस्त कर दी है, और फिर दुनिया को खूब हसीन बनाकर उसे इंसान के लिए दिलकश कर दिया है। अब इंसान का इम्तिहान है कि वो इस दुनिया में खोकर अल्लाह और उसके अहकाम से गाफिल हो जाता है, या इस आर्दी दुनिया के फरेब के पर्दा को चाक करके और इसकी हकीकत को समझकर सिर्फ अल्लाह को ही मतलूबो मकसूद बनाता है। तो दुनिया की इन रानानियों का, इन खूबसूरतियों का अंजाम यह है कि अल्लाह ने बिल आखिर हर चीज को फना कर देना है और जमीन को एक चटियल मैदान बना देना है, ताकि यहाँ पर रोजे कयामत का वो हशर कायम हो सके जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब जमा होंगे। फिर अगर आप आगे बढ़े आया 9 से लेकर 26 तक, तो यहाँ पे असहाबे कहफ का वाकया है। उन पर इम्तिहान इस सूरत में आया कि उनके लिए दुनिया में हक पर कायम रहते हुए जीना इम्पॉसिबल हो गया था, नामुमकिन हो गया था। उन्होंने अल्लाह ही पर भरोसा करते हुए उससे मदद मांगी, अल्लाह ने उनकी मदद की, और उन्हें दुश्मनों के जो जितने भी स्टेप्स थे उनके अगेंस्ट जो जा रहे थे सबसे अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। और तफजील इसकी यह है कि असहाबे कहफ जो हैं वो तकरीबन गालिबन 7 नौजवान थे जिनका ताल्लुक जो है वो रूम से था। उनकी कौम शिर्क के जुर्म में मुब्तला थी। ये नौजवान जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान लाकर तौहीद के अकीदा पर कायम हो गए। बादशाह वक्त ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि आबाओ अजदाद के मुशरकाना अकायद को दोबारा इख्तियार कर लो, वरना रजम होने के लिए तैयार हो जाओ। ये उन्हें धमकी मिली थी उस बादशाह वक्त से जो किंग था उस टाइम में। ऐसे में उन नौजवानों ने अल्लाह से खुसूसी मदद की इल्तिजा की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इल्हाम के जरिए एक गार में महसूर होने का हुक्म दिया और तकरीबन 300 बरस तक इस गार में उनको जिंदा व सलामत रखा। इस अरसा में रोम की हुकूमत ने ईसाइयत कबूल कर ली, मतलब वो क्रिश्चियनिटी पे आ गए थे। 300 साल का अरसा गुजर चुका था। तो 300 साल बाद असहाबे कहफ गार से बाहर आए तो वो लोग जो अब ईसाई हो चुके थे उनके गर्विदा हो गए। उन्होंने इस गार पर यादगार के तौर पर एक मस्जिद बनाने का फैसला किया। अल्लाह हमें ऐसी आजमाइश से महफूज रखे जो कि असहाबे कहफ पर आई। अलबत्ता अगर ऐसी आजमाइश आ ही जाए तो असहाबे कहफ की तरह
ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ڈٹے رہنے اور اللہ کی اپنی ذات پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے جو اس میں شروع ہو جاتی ہے بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے اس پر متوجہ فرمایا، گویا ہماری نگاہ ہر وقت کس چیز پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا پہ ہونی چاہیے۔ اسباب ہمارے پاس کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی موافق کیوں نہ لگ رہے ہوں، کتنے سیوٹیبل کیوں نہ لگ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کر لیں گے، ہوگا وہ کام تبھی جب اللہ کا اذن ہوگا۔ تو انہی آیات میں 27 سے لے کے 31 تک یہی بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کی جب ریالٹی پوچھی، ان کو ڈسکور کرنے کے بارے میں جاننا چاہا، ان کی اصحاب کہف کی حقیقت دریافت کرنی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے پوچھے گئے سوال کا جواب 15 روز بعد وحی کیا گیا، اتنا لمبا عرصہ۔ اس دوران بہت اذیتناک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بہت صبر آزما حالات تھے۔ اس دوران مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کے تیروں کی ایک طرح سے جیسے بارش کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ذہنی اذیت سے دوچار کیا۔ ایون کی اس بات نے سمپل جو سادہ لوگ بھی تھے ان کو بھی گمراہ کیا کہ ہمارے سوال کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ ان اذیتناک حالات میں ایک دین کو آگے بڑھانے والے بندے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، وہ یہاں پر ہمیں اس کا پورا میسج ملتا ہے کہ جب بھی کبھی مشکل حالات آئیں ایک داعی کے لیے یا ایک مومن کے لیے، اسے کیسے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن حکیم کی سمجھ کر تلاوت کرے، اس سے انسان کو باطنی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ وہ جو اندر کا ایک طوفان مچا ہوتا ہے نا باہر کی اذیتوں سے، اس سے انسان اسی صورت بچ سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب وہ سمجھ کر کرے۔ دشمنوں کی دوسری بات یہ سوچے کہ دشمنوں کی سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا، کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو یقیناً کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور تیسری بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ سے مدد اور استقامت کی خصوصی دعا کی جائے، کیونکہ قابل بھروسہ سہارا صرف اسی کا ہے۔ پھر اگر چوتھی چیز دیکھی جائے تو یہ کہ دشمنان حق کو تبلیغ تو کی جائے، لیکن انہیں اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ حق قبول کرنے والوں سے غفلت اور ان کی حق تلفی ہو جائے۔ پھر لاسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ جو حق ہے نا پورا کا پورا پہنچا دینا چاہیے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے نہ حق میں کوئی تبدیلی کی جائے اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپایا جائے۔ جو مکمل حق کو قبول نہیں کرے گا وہ جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار ہوگا، اور جو حق کو قبول کر کے اس کا ساتھ دے گا وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ آگے آیات ہمارے پاس 32 سے لے کر 44 تک ہے، 32 سے 44 تک، اور یہاں پہ دنیا داروں کے لیے عبرت آمیز واقعہ مینشن کیا گیا ہے۔ 2 افراد کا ایک انسیڈنٹ، ایک قصہ بیان ہوا ہے، ان میں سے ایک دنیا دار تھا اور دوسرا دیندار۔ دنیا دار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگوروں کے 2 ایسے باغات دیے تھے جن کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ باغات کے درمیان کی زمین پر بھی زراعت تھی، دونوں باغات کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی جاری تھی۔ باغات اور کھیتی میں ہر سال بھرپور فصل آتی تھی۔ باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی نفری اس کے پاس موجود تھی۔ مزید یہ کہ دنیا دار انسان کو اللہ نے اولاد کا بھی ثمر عطا کیا تھا۔ نعمتوں کی اس فراوانی سے اس دنیا دار کو کئی مغالطے جو ہیں ہو گئے۔ وہ کیا سوچنے لگا کہ یہ باغات میری سکسیسفل پلاننگ کا پارٹ ہیں، مطلب کہ میں نے ایسی منصوبہ بندی کی تھی جس نے مجھے ہر طرح کی کامیابی سے نوازا ہے۔ پھر باغات کے گرد کھجوروں کی جو باڑ اس نے لگائی نا، اور باغات کے بالکل سینٹر میں ایک نہر کھدوا دی، اور پھر سارے کے سارے جو پروٹیکشن اس کی تھی ارد گرد کی ساری کی ساری ہر طرح سے پوری کر دی، اور جس طرح سے بھی ایک باغ اچھے سے گرو کر سکتا تھا وہ سارے طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا۔ تو اس نے اب سوچ لیا کہ سارے کے سارے اسباب تو میں نے فراہم کر دیے ہیں اپنے باغات کو نا،
اب یہ باغات کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے۔ اور اگلی جو بات اس کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اور اس کی رضا کی علامت ہے کہ میرے پاس مال و دولت اور اسباب کی اس قدر نعمتیں موجود ہیں۔ اگر آخرت ہوئی، وہ سوچتا ہے اس طرح، دنیا دار ہوا نا، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی مجھے خوب نوازا جائے گا۔ اب جو دیندار شخص تھا اس نے اس دنیا دار کو سمجھایا، اس نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے، باغ کی حفاظت اسباب سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوگی، اور یہ جو مال و دولت کی فراوانی اللہ کی رضا اور مال و دولت کی کمی اللہ کی ناراضگی تم سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہوتی ہیں، پہلا شکر کا امتحان ہوتا ہے اور دوسرا صبر کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی ہے نعمتوں کی، بے پناہ رزق موجود ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، کوئی زندگی میں تنگی نہیں ہے، تو یہ کس چیز کا؟ شکر کا امتحان ہے۔ اور اگر نہیں ہے یہ نعمتیں، تنگ دستی ہے، کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ پھر صبر کا امتحان ہے۔ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو، اس کی یاد کے لیے وقت فارغ کرو تاکہ تم اس کے احکامات پر عمل کر سکو۔ اب دنیا دار شخص نے دیندار شخص کی اس دعوت کو، اس بات کو بہت ہی تکبر اور ایروگنس کے ساتھ ٹھکرا دیا اور کہا میں تم سے مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت آگے ہوں اور تم ان نعمتوں سے محروم ہو۔ تمہاری یہ ساری کی ساری وعظ و نصیحت محض حسد کی بنیاد پر ہے۔ دیکھو اس قدر نعمتوں میں گرا ہوا تھا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا جو دیندار بھائی ہے اس کو اگر ایڈوائس بھی کر رہا ہے تو جیلس ہو رہا ہے اس۔ تو دنیا دار شخص نے دیندار شخص کا اس طرح سے دل دکھایا اور اللہ نے پھر اس کی سزا بھی دی۔ ایک آفت ہوئی، آفت کے نتیجہ میں اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اب اس کی کثیر جو میجورٹی میں، کثرت میں اس کی نفری تھی، کوئی بھی اس کا ہیلپ فل نہ بن سکا، کوئی اس کا مددگار نہ بن سکا، جن اسباب پر بھی بھروسہ کیا تھا وہ کچھ کام نہ آئے۔ حسرت سے کہنے لگا کاش میں نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ ہے مادہ پرستی اور اسباب پرستی کا شرک۔ یہ پہلا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے پہ روشنی کرتا ہے نا پورا جمعہ، کہ ہم مادہ پرستی سے بچ جائیں، تو یہاں پر اس چیز پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک اور دنیا داری کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر اگر آپ 45 اور 46 کو دیکھیں تو یہاں حیات زندگی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو دنیا کی زندگی ہے اسے ایک کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کی وجہ سے زمین سے کھیتی اگتی ہے، وہ رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ کھیتی کی عمر چند مہینے ہوتی ہے اور انسانی زندگی کی چند سال۔ اللہ انسان کی روح بیچتا ہے اور یہ خاکی وجود کے ساتھ مل کر انسان کی تکمیل کرتی ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنے عروج یعنی جوانی کو پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتا ہے اور پھر موت سے دوچار ہو کر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ گویا انسان کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں، اور کل اختیار کی مالک ہستی صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں انسان کی زندگی اور جو موت ہے۔ مختار مطلق ہے ہی وہ، اللہ کی ذات ہے، کل کائنات کی مالک، تو جس کے ہاتھ میں انسان کی زندگی اور موت ہے۔ مال اور اولاد دنیا میں انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ساتھ نہیں رہتے۔ ساتھ رہنے والا انسان کا عمل ہے، نیک اعمال ہی ہیں جن سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں اور جو انسان کے لیے بہترین اجر کا باعث بنیں گے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر 47 سے لے کر 49 کے اندر ڈے آف دا ججمنٹ مطلب قیامت کا منظر جو ہے وہ پورٹری کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس روز پہاڑوں کو بادلوں کی طرح چلا کر اڑا دیا جائے گا، زمین چٹیل میدان کی صورت میں ہموار کر دی جائے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو زندہ کر کے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح عہد العصر کے وقت تمام ارواح انسانیاں جمع کی گئی تھیں،
اسی طرح آج دوبارہ تمام انسان ایک ساتھ جمع ہیں۔ اب ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر پچھتائیں گے، وہ حیرت سے کہیں گے کہ اس میں تو ہر چھوٹا اور بڑا عمل درج ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں کثرت سے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہی سے بچانے کی کوشش کر سکیں۔ آمین۔ پھر ہمارے پاس آیات ہے 50 سے لے کر 53 تک۔ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا ہے کہ وہ برا ہی انجام ہے۔ ان آیات میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان بھی ہے۔ ابلیس ہم سب جانتے ہیں کہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کر دیا۔ وہ اور اس کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کی جو ہے نا ازلی دشمن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اپنے ان دشمنوں کو دوست بنا رکھا ہے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے لیکن اس کے بڑے حصے پر پیروی کس کی جا رہی ہے؟ شیطانوں۔ تو انسانوں کی اکثریت نے اطاعت میں اللہ کے ساتھ شیطانوں کو شریک کر رکھا ہے۔ روز قیامت اللہ پکار کر کہے گا، اے شیطان کی پیروی کرنے والوں، پکارو مدد کے لیے ان شیطانوں کو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا تھا۔ وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر 54 سے لے کے 56 تک انسانوں کی نفسیات، ان کی مینٹالٹی، ان کی زندگی، وے آف اسپینڈنگ دا لائف بتایا گیا ہے کہ وہ ہٹ درم بھی ہوتے ہیں اور جھگڑالو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں ہر مثال بیان کر دی، لیکن انسانوں کی میجورٹی اور اکثریت کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر حق سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ تو انہیں عذاب سے بچانے کی ہر سبیل کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کی رحمت سے رخ پھیر کر وقتی لذتوں کو ترجیح دی ہے اور برباد ہونے کی راہیں خود اختیار کی ہیں۔ اللہ نے بار بار رسول بھیجے لیکن قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور باطل کے مقابلہ میں کیا کیا ہے؟ حق کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ رسولوں کی طرف سے بدعمالیوں پر برے عذاب کی وعید کو مذاق سمجھا ہے، جسٹ فن لیا ہے اس کو، اور آخر کار کیا ہوا؟ وہ برے انجام سے دو چار ہوئی۔ پھر آیات 57 سے لے کر 59 میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، جسے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے لیکن وہ پھر بھی اصلاح پر آمادہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ حق قبول کرنے کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ البتہ اللہ اس سے پہلے مہلت دیتا ہے تاکہ اپنی روش پر اظہار ندامت کر کے توبہ کر لیں۔ اگر اللہ مہلت نہ دیتا تو انسانوں کی اکثریت فوری عذاب کا شکار ہو جاتی۔ جن بد نصیبوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور ہم اس موقع پہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے، آمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس 60 سے لے کر 72 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ اس طرح سے کہ یہ 3 انسیڈنٹس اس میں شامل ہیں، 3 واقعات کہ جن کا ظاہر بیسیکلی شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت خیر تھی۔ تفضیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم تشریعی عطا فرمایا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تکوینی کے چند مظاہر دکھانا چاہتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ میرے ساتھ سفر کے دوران آپ ایسے امور دیکھیں گے، ایسے چند معاملات دیکھیں گے جن پر صبر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر سکوں گا،
حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک میں کسی معاملہ کی حقیقت نہ بتا دوں آپ اس کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا۔ ان دونوں نے سفر کا آغاز کیا اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام ظلم تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کرتا آ رہا تھا۔ اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو بادشاہ چھین لیتا۔ گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس لڑکے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا۔ وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضہ کے بخیل بستی والوں کا یہ کام کر کے دے دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت ایک خزانے کی صورت میں دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کروا دی تاکہ حقداروں کا ان کا حق مل جائے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ تو اس میں کیا واضح کیا جا رہا ہے کہ واقعات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے اور اشیاء کی اصل حقیقت کو دیکھنے کے لیے حکمت یعنی باطنی بصیرت عطا فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔